السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ فرعون نے ایک بار خواب میں دیکھا کہ اس کا تخت اوندھے منہ ہو کر گر گیا ہے۔ فرعون نے کاہنوں سے اس کی تعبیر پوچھی تو انہوں نے بتایا کہ ایک سال ایسا بچہ پیدا ہوگا جو تیری حکومت کے زوال کا سبب بنے گا۔ فرعون کو اس بات کی فکر ہوئی اور اس نے بچوں کو مروانا شروع کر دیا۔ جو بچہ کسی کی یہاں پیدا ہوتا وہ اسے مروا دیتا تھا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام جب پیدا ہوئے تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کی ماں کے دل میں یہ بات ڈالی کہ اسے دودھ پلاؤ، اور جب کوئی خطرہ دیکھو تو اسے دریا میں ڈال دو۔ چنانچہ چند روز حضرت موسیٰ علیہ السلام کی ماں نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو دودھ پلایا۔ اس عرصہ میں حضرت موسیٰ علیہ السلام نہ روتے تھے اور نہ ان کی گود میں حرکت کرتے تھے، اور نہ آپ کی بہن کے سوا کسی کو آپ کی ولادت کا علم تھا۔ پھر جب 3 ماہ کا عرصہ گزر گیا تو موسیٰ علیہ السلام کی ماں کو کچھ خطرہ محسوس ہوا، تو خدا تعالیٰ نے دل میں یہ بات ڈال دی ہے کہ اب تو موسیٰ کو ایک صندوق میں بند کر کے دریا میں ڈال دیں اور کوئی فکر نہ کریں، ہم اسے پھر تمہاری گود میں لے آئیں گے۔ چنانچہ موسیٰ نے ایک صندوق تیار کیا اور اس صندوق میں روئی بچھائی، اور موسیٰ علیہ السلام کو اس میں رکھ کر صندوق بند کر دیا گیا، اور یہ صندوق دریائے نیل میں ڈال دیا گیا۔ اس دریا سے ایک بڑی نہر نکل کر فرعون کے محل میں گزرتی تھی۔ ایک دن فرعون اور فرعون کی بیوی آسیہ اس نہر کے کنارے بیٹھا تھا۔ جب ایک صندوق نہر میں آتے دیکھا تو اس نے کنیزوں اور غلاموں کو صندوق نکالنے کا حکم دیا۔ وہ صندوق نکال کر سامنے لایا گیا، کھولا تو اس میں ایک نورانی شکل فرزند جس کی پیشانی سے وجاہت و اقبال کے آثار نمودار تھے نظر آیا۔ دیکھتے ہی فرعون کے دل میں ایسی محبت پیدا ہوئی کہ وہ موسیٰ علیہ السلام کی محبت میں گرفتار ہو گیا، لیکن قوم کے لوگوں نے اسے بلغلایا اور اکسایا اور کہا کہ ممکن ہے یہی وہ بچہ ہو جس نے آپ کی حکومت کو برباد کرنا ہے۔ چنانچہ فرعون آپ کے قتل پر آمادہ ہوا تو فرعون کی بیوی آسیہ جو بڑی نیک خاتون تھی کہنے لگی کہ یہ بچہ میری اور تیری آنکھ کی ٹھنڈک ہے، اسے قتل نہ کر، کیا معلوم یہ کس شہر سے بہتا ہوا یہاں پہنچا ہے، اور تجھے جس بچے سے اندیشہ ہے کہ وہ تو اسی ملک کے بنی اسرائیل سے بتایا گیا ہے۔ آسیہ کی یہ بات فرعون نے مان لی، اور حضرت موسیٰ علیہ السلام فرعون کے محل میں رہنے لگے، اور فرعون نے آپ کو دودھ پلانے کے لیے دائیاں بلائیں، مگر حضرت موسیٰ علیہ السلام کسی دائی کا دودھ نہ پیتے تھے۔ اب فرعون کو فکر ہوئی کہ اس بچے کے لیے کوئی ایسی دائی ملے جس کا یہ دودھ پینے لگے۔ ادھر حضرت موسیٰ علیہ السلام کی ماں اپنے بچے کی جدائی میں بے قرار تھیں، اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کی بہن جس کا نام مریم تھا وہ آپ کی تجسس کرنے اور معلوم کرنے کہ صندوق کہاں پہنچا اور کس کے ہاتھ میں لگا ہے آئی آپ کی تلاش میں رہتی تھیں، حتیٰ کہ پتہ چلاتے چلاتے وہ فرعون کے محل میں پہنچ گئیں، اور جب معلوم ہوا کہ میرا بھائی اسی محل میں ہے اور کسی دائی کا دودھ نہیں پی رہا ہے تو فرعون سے کہنے لگی، کیا میں ایک ایسی دائی کی خبر دوں جس کا دودھ یہ بچہ ضرور پیے گا؟ فرعون نے کہا، ہاں ضرور ایسی دائی کو لاؤ۔ چنانچہ اس کی خواہش پر اپنی والدہ کو بلائیں، اور جب وہ آئیں تو حضرت موسیٰ علیہ السلام فرعون کی گود میں تھے اور دودھ کے لیے رو رہے تھے۔ فرعون آپ کو بہلا رہا تھا۔ جب آپ کی والدہ آئیں اور آپ نے ان کی خوشبو پائی تو آپ چپ ہو گئے اور اپنی والدہ کا دودھ پینے لگے۔ فرعون نے پوچھا، تو اس بچے کی کون ہے جو اس نے کسی دائی کا دودھ نہیں پیا اور تیرا جھٹ سے پی لیا؟ انہوں نے کہا کہ میں ایک پاک صاف عورت ہوں، میرا دودھ خوشگوار ہے، جسم خوشبودار ہے، اسی لیے جن بچوں کے مزاج میں نفاست ہوتی ہے اور وہ عورتوں کا دودھ نہیں پیتے ہیں، میرا دودھ پی لیتے ہیں۔ فرعون نے بچہ
انہیں دیا اور دودھ پلانے پر انہیں مقرر کر کے فرزند کو اپنے گھر لے جانے کی اجازت دے دی۔ چنانچہ آپ موسیٰ علیہ السلام کو گھر لے آئیں اور اللہ تبارک و تعالیٰ کا یہ وعدہ پورا ہو گیا کہ ہم اسے پھر تمہاری گود میں لائیں گے۔ اس طرح موسیٰ علیہ السلام کی پرورش خود فرعون ہی کے ذریعہ ہونے لگی۔ آپ دودھ پینے کے زمانے تک اپنی والدہ کے پاس رہے۔ اس زمانے میں فرعون انہیں ایک اشرفی روزانہ دیتا رہا۔ دودھ چھوڑنے کے بعد آپ موسیٰ علیہ السلام کو فرعون کے پاس لے آئیں اور آپ وہاں پرورش پاتے رہے۔ فرعون کی ایک بیٹی تھی جس کو فلبری کا مرض تھا۔ فرعون نے اس کو بڑے بڑے طبیبوں سے اس کا علاج کرایا مگر وہ اچھی نہ ہوئی۔ آخر کار فرعون کا طبیبوں نے اس کے متعلق پوچھا تو انہوں نے بتایا کہ اس کو شفا دریا سے ملے گی۔ چنانچہ ایک دن فرعون اور اس کی بیوی آسیہ اور فرعون کی بیٹی دریا کے کنارے بیٹھے تھے۔ حضرت سے موسیٰ علیہ السلام کا صندوق بہتا ہوا آیا۔ جب صندوق دیکھا کھولا تو اس میں حضرت موسیٰ علیہ السلام نظر آئے جو اپنے انگوٹھے کو چوس رہے تھے۔ فرعون کی بیوی آسیہ کو موسیٰ علیہ السلام پر بڑے پیارے لگے اور بڑی محبت آئی، بڑا پیار آیا اور اس نے انہیں اٹھا لیا۔ فرعون کی بیٹی نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو دیکھا تو اسے بھی یہ نورانی بچہ بڑا پیارا لگا اور اس نے آپ کے دہن مبارک کی تھوک مبارک لے کر اپنے بدن پر مل لی۔ اس تھوک مبارک کے اثر سے فرعون کی بیٹی کا فلبری کا مرض فوراً جاتا رہا۔ انبیاء اکرام کے تھوک مبارک بھی دافع البلا ہوتے ہیں۔ پھر جن لوگوں کی تھوک بیماری کی خطرناک جراثیم کا گھر ہو وہ ان نفوس قدسیہ کی مثل کیسے ہو سکتے ہیں؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام جب 3 برس کے ہو گئے تو ایک دن فرعون کے محل سے نکل کر شہر میں داخل ہوئے تو آپ نے 2 آدمی آپس میں جھگڑتے دیکھے۔ 30 برس کے جب تھے، ایک تو فرعون کا باورچی تھا اور دوسرا حضرت موسیٰ علیہ السلام کی قوم یعنی بنی اسرائیل میں سے تھا۔ فرعون کا باورچی لکڑیوں کا گٹھا اس دوسرے آدمی پر لاد کر اسے حکم دے رہا تھا کہ وہ فرعون کے باورچی خانہ تک وہ لکڑیاں لے چلے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے یہ بات دیکھی تو فرعون کے باورچی سے فرمایا اس غریب آدمی پر ظلم نہ کر، لیکن وہ باز نہ آیا اور بد زبانی پر اتر آیا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اسے ایک مکارا تو اس ایک ہی مکہ سے اس فرعونی کا دم نکل گیا۔ یعنی جب موسیٰ علیہ السلام نے اس سے کہا کہ اس غریب پر ظلم نہ کر، اتنی لکڑیاں اس کو نہ دے، یہ تھک جائے گا، تو وہ بات نہیں مانا۔ موسیٰ علیہ السلام نے اس کو مکہ مارا، ایک گھوسا مارا اور ایک ہی گھوسے میں وہ دم نکل گیا، یعنی وہ فوراً مر جاتا ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پاس جب ملک الموت حاضر ہوا تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ملک الموت کو ایک ایسا تماچا مارا کہ ملک الموت کی آنکھ نکل آئی۔ ملک الموت فوراً واپس پلٹا اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے حضور حاضر ہو کر عرض کرنے لگا الہی آج تو نے مجھے ایسے بندے کے پاس بھیج دیا کہ جو مرنا ہی نہیں چاہتا۔ یہ دیکھ کر اس نے مجھے تماچا مارا، میری آنکھ نکال دی۔ خدائے تعالیٰ نے ملک الموت کی وہ آنکھ درست فرما دی اور فرمایا کہ میرے بندے موسیٰ کے پاس پھر جاؤ اور ایک بیل کے ساتھ لے جاؤ اور موسیٰ سے کہنا کہ اگر تم چلنا چاہتے ہو تو اس بیل کی پشت پر ہاتھ پھیرو، جتنے بال تمہارے ہاتھ کے نیچے آئیں گے اتنے ہی سال اور زندہ رہ لینا۔ چنانچہ ملک الموت بیل لے کر پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام کی بارگاہ میں حاضر ہوا اور عرض کرنے لگا کہ حضور اس کی پشت پر ہاتھ پھیریے، جتنے بال آپ کے ہاتھ کے نیچے آ جائیں گے اتنے سال آپ اور زندہ رہ لیں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا اور اس کے بعد پھر تم آ جاؤ گے؟ عرض کیا ہاں، تو فرمایا پھر ابھی چلو۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے بڑے ہو کر جب حق بیان اور فرعون اور فرعونیوں کی گمراہی کا بیان شروع کیا تو بنی اسرائیل کے لوگ آپ کی بات سنتے اور آپ کا اتباع کرتے اور آپ فرعونیوں کے دین کی مخالفت کرتے۔ رفتہ رفتہ اس بات کا چرچا ہوا اور فرعونی جستجو میں ہوئے۔ پھر فرعون کے باورچی موسیٰ علیہ السلام کے مکہ سے مارا جانا بھی جب ان لوگوں کو معلوم ہوا
تو فرعون نے جب حضرت موسیٰ علیہ السلام کے قتل کا حکم دیا اور لوگ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی تلاش میں نکلے، فرعونیوں میں سے ایک مرد نیک موسیٰ علیہ السلام کا خیر خواہ بھی تھا۔ وہ دوڑ آیا اور موسیٰ علیہ السلام کو خبر دی اور کہا کہ آپ یہاں سے کہیں اور تشریف لے جائیے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام اسی حالت میں نکل پڑے اور مدین کی طرف رخ کیا۔ مدین وہ مقام ہے جہاں حضرت شعیب علیہ السلام تشریف رکھتے تھے۔ یہ شہر فرعون کی حدود سلطنت سے باہر تھا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام اس کا راستہ بھی نہ دیکھا تھا، نہ کوئی سواری ساتھ تھی، نہ کوئی ہمراہی۔ چنانچہ اللہ نے ایک فرشتہ بھیجا جو آپ کو مدین تک لے گیا۔ حضرت شعیب علیہ السلام اسی شہر میں رہتے تھے۔ آپ کی 2 لڑکیاں تھیں اور بکریاں آپ کا ذریعہ معاش تھا۔ مدین میں ایک کنواں تھا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام پہلے اس کنویں پر پہنچے اور آپ نے دیکھا کہ یہ بہت سے لوگ اس کنویں سے پانی کھینچتے ہیں اور اپنے جانوروں کو پلاتے ہیں، اور حضرت شعیب علیہ السلام کی 2 لڑکیاں بھی اپنی بکریوں کو الگ روک کر وہیں کھڑی ہیں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ان لڑکیوں سے پوچھا کہ تم اپنی بکریوں کو پانی کیوں نہیں پلاتی؟ انہوں نے کہا کہ ہم سے ڈول کھینچا نہیں جاتا، یہ لوگ چلے جائیں گے تو جو پانی حوض میں بچے رہے گا وہ ہم اپنی بکریوں کو پلا لیں گے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو رحم آیا اور پاس ہی جو ایک دوسرا کنواں تھا جس پر ایک بہت بڑا پتھر ڈھکا ہوا تھا اور جس کو بہت سے آدمی مل کر ہٹا سکتے تھے، آپ نے تنہا اس کو ہٹا دیا اور اس میں سے ڈول کھینچ کر ان کی بکریوں کو پانی پلا دیا۔ گھر جا کر ان 2 لڑکیوں نے حضرت شعیب علیہ السلام سے کہا کہ ابا جان، ایک بڑا نیک اور قومی نوجوان مسافر آیا ہے جس نے آج ہم پر رحم کھا کر ہماری بکریوں کو سیراب کر دیا ہے۔ حضرت شعیب علیہ السلام نے ایک صاحبزادی سے فرمایا کہ جاؤ اور اس مرد صالح کو ہمارے پاس بلا لاؤ۔ چنانچہ بڑی صاحبزادی چہرے کو آستین سے ڈھکے ہوئے اور جسم کو چھپاتے ہوئے بے بشرمی بے حیائی سے چلتی ہوئی حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پاس آئی، اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پاس آنے کے بعد میں جسم کو چھپائے ہوئے بڑی شرم و حیا سے چلتی ہوئی حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پاس آئیں اور کہا کہ میرے باپ آپ کو بلاتے ہیں تاکہ آپ کو اجرت دیں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام اجرت لینے پر تو راضی نہ ہوئے۔ حضرت شعیب علیہ السلام کی زیارت اور ان کی ملاقات کے لیے چل پڑے، اور ان صاحبزادی نے سے فرمایا کہ آپ میرے پیچھے رہ کر راستہ بتاتے جائیں۔ یہ آپ نے پردے کے اہتمام سے فرمایا اور اسی طرح تشریف لائے۔ جب حضرت شعیب کے پاس پہنچے تو حضرت شعیب علیہ السلام سے آپ نے فرعون کا حال اور اپنی ولادت سے لے کر فرعون کے باورچی کو مارنے جانے تک کا سب قصہ بیان کیا۔ حضرت شعیب علیہ السلام نے فرمایا اب کوئی فکر نہ کرو، تم ظالموں سے بچ کر چلے آئے، اب یہی میرے پاس رہو۔ ظالم اور مغرور حاکم اللہ والوں کے در پہ آزاد ہو جاتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ اللہ والے مصائب و آلام کی برداشت فرما لیتے ہیں، مگر اشاعت حق سے نہیں رکتے، اور اللہ تعالیٰ اپنے ان حق گو بندوں کی حفاظت فرماتا ہے۔ تو اگر آپ حضرات کو یہ واقعہ پسند آیا ہو اور اس طرح کی ویڈیو دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب، لائک، شیئر ضرور کریں، بیل آئیکن کو دبائیں تاکہ روزانہ اسی طرح کی ویڈیو آپ حضرات کی خدمت میں پہنچتی رہے۔